الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ونصيرنا وبشيرنا ونذيرنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وملجانا ومأوانا وآلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ عز اسمہ ما اعظم شانہ کی حمد و ثنا رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید انس و جان محبوب رب کائنات حشر کے دولہا
امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سطوت پناہ میں ہدیہ سلام محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین محترم محتشم، جب جراثیم بیماریوں کے پھیلنے لگیں پھر جراثیم کش دوا کی ضرورت ہوتی ہے، جراثیم کو مارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ دو چیزوں سے متعلق آج انشاءاللہ عرض کروں گا، اور تیسری جو ہے وہ آئندہ جمعہ۔ نئی نسل میں یہ رجحان، یہ تعلیم، یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو اور حقائق سے اس کو ثابت کرنا ہے، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر کسی کو شوق ہو، جو میں نے بیان کیا ہے کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نکلتی ہو، اعتراض ہو، انشاءاللہ فقیر حاضر ہے جواب کے لیے۔ پہلی آیت پاک ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، سورہ اعراف ہے، 8واں پارہ ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ سورہ اعراف 8ویں پارے کی آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اللہ رب العالمین کا یہ تو احسان ہے، اس نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس میں تو کبھی بھی کمی بیشی ممکن نہیں ہے، نہ آج تک نہ قیامت تک۔ یہ رب کی حفاظت ہے، یہ رب کا اپنا ذمہ ہے۔ قرآن میں کوئی رد و بدل، کوئی ترمیم، کوئی تعریف، کوئی کمی بیشی ممکن نہیں۔ لیکن کچھ ایسے جراثیم ہیں جو اس کے ترجمے میں ڈنڈی مار، ترجمے میں مفہوم جو ہے وہ اس کو السنتہم، ٹیڑھا میڑھا زبانوں کو کر کے، تعویلات کا سہارا لے کر، سیاق و سباق سے ہٹ کر، حقائق سے ہٹ کر، اپنے مطلب، اپنے مقصد کے لیے جو چیز اچھی لگی اس کو دلیل بنا کر پیش کر دیا۔ میں صحاح کی حدیثیں پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ۔ بخاری و مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابو داود شریف، قرآن کریم کی پہلے 2 آیات کے بعد اگر حدیث میں یا ترجمے میں کمی بیشی ہو تو میں اس کا ضامن ہوں۔ حقائق دلائل کی دنیا میں آنا ہے۔ مالک نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا، پکارو، بلاؤ، دعا کرو، ادعو، دعا، ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو۔ رب سے ہی کرتے ہیں نا دعا، ہم رب سے ہی کرتے ہیں۔ یہ بھی لفظ جو ہے نا اثر والا میں نے استعمال کیا ہے، یہ غلط تاثر دینے والوں کے لیے انشاءاللہ اگلا جمعہ ہے عرض کروں گا کہ ہم صرف اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، ہم کسی غیر سے دعا نہیں کرتے ہیں، نہ غیر سے مانگتے ہیں۔
اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ کیا ہے۔ اپنے رب کو پکارو، ادعو ربکم، ترجمے میں کوئی کمی بیشی نہ ہوگی۔ ادعو فعل امر ہے، حکم ہے، ربکم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے دعا کرو۔ ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، دو جملے مالک نے کہے ہیں خود، ایک تو عاجزی سے، تضرع انکساری سے، بندہ ناتواں عاجز بندہ ہے کیا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، بندہ محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ انسان ہر وقت ہر چیز کا محتاج ہے، ہر وقت ہر چیز کا محتاج ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے، مستغنی عن الخلائق ہے، منزہ مبرہ عن العیب عن النقائص، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے جو پاک ہے ذات و اللہ کی۔ پہلا تضرعاً رب سے مانگو، عاجزی سے، خشوع سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، اپنے آپ کو اس کے دربار میں پیش کر کے، وہ خفیہ آہستہ مانگو، آہستہ مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، عاجزی سے مانگو، انکساری سے مانگو۔ یہ ہے قرآن کریم کے ان 4 لفظوں کا ترجمہ، سورہ اعراف آیت نمبر 55 کا ترجمہ۔ اب سورہ بقرہ کی آیت پاک، دوسرا پارہ ہے، آیت نمبر 186 ہے۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اذا سالک میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، اذا سالک جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میرے بندے، اذا سالک عبادی انی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، فانی قریب محبوب فرما دو کہ رب تو تمہارے قریب ہے، فانی قریب اللہ قریب ہے۔ نہیں بھائی کوئی شک ہے؟ اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جب کوئی بندہ پکارتا ہے، مالک ہر ایک کی بولی جانتا ہے، وہ کوئی جانور ہو، وہ کوئی مخلوق ہو، وہ انسان ہو، وہ کسی زبان میں بھی کسی وقت میں بھی، نہ رب سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ رب بے خبر ہے، نہ رب کریم غافل ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، جس زبان میں مانگے، جیسے مانگے، جب مانگے رب سنتا ہے۔ اذا دعان فلیستجیبوا لی، میں اس کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو مالک کہتا ہے میرے بندے بتا کیا مانگتا ہے، لبیک یا عبدی۔ ذرا تیسری قرآن پاک کی آیت میں ملا لیں، پھر آگے چلتے ہیں موضوع میں۔ مالک نے فرمایا نہیں ہے قرآن کریم میں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں سب سے زیادہ، نحن اقرب قریب سے بھی فعل تفضیل ہے، اقرب سب سے زیادہ، سب سے زیادہ قریب، الیہ من حبل الورید تمہاری شاہ رگ سے بھی سب سے زیادہ قریب ہے اللہ کی ذات۔ بھائی آواز اس کو دی جائے گی، بلند آواز سے اس کو پکارا جائے گا جو دور ہوگا، جو سن نہ رہا ہوگا، تو مالک تو کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، پھر کہتا ہے مانگنا ہے مجھ سے، دعا کرنی ہے، تو اس کا طریقہ بھی بتایا، سلیقہ بھی بتایا، انداز بھی بتایا، عاجزی سے مانگنی ہے، گڑ گڑا کر مانگنی ہے، اور آہستہ مانگنی ہے۔ یہ انداز ہے قرآن کریم جو اللہ نے بیان کیا۔ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آمین لفظ
آمین ولضالین کے بعد نماز میں آمین، یہ میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے، مسلم نے، احمد نے، مالک نے، ابو داود نے، ترمذی نے، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ان کتابوں کا میں نے حوالہ عرض کر دیا، حدیث پاک پڑھ دی ترجمہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی گزشتہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ آمین آہستہ کہنا ہے۔ فرشتوں کی کبھی آپ نے آواز سنی ہے؟ محافظ فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نماز میں، جب ولضالین کہا جاتا ہے تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ کبھی سنی ہے کسی نے کبھی فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، فرشتوں کے موافق ہوگی۔ تو فرشتے آہستہ کہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آہستہ آمین کہنی ولضالین۔ اور دوسری بات فرمایا جب امام جو ہے نا وہ ولضالین غیر المغضوب علیہم ولضالین، اگلی حدیث پاک جس کو امام بخاری نے، شافعی نے، مالک، ابو داود، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ روایت کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہاں سے ذرا دو مسئلے لکھا اس حدیث پاک سے، اس لیے دوبارہ پڑھی۔ اس حدیث پاک میں ایک بات کا ذکر تھا، یہاں فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولضالین کہے تو تم نے کہنا ہے آمین، اور ساتھ یہ بتایا کہ فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکہ، کہ فرشتوں کے مطابق جیسے وہ کہتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ امام کے پیچھے فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولضالین تم نے کہنا ہے پیچھے آمین۔ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، کیونکہ امام کے بارے میں کہا جب وہ غیر المغضوب سورہ فاتحہ پڑھے گا ختم کرے گا اس کے پیچھے مقتدی جو وہ آمین کہیں گے۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں؟ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس پہ الگ دلائل ہیں، بہت سارے ہیں، ایک دو عرض کر کے آگے نکلتا ہوں۔ بھائی امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، قراءۃ الامام لہو قراءۃ۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، لیکن اس کو ائمہ مجتہدین نے دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے فرمایا کہ امام کے پیچھے ہوگے تو اس حدیث پہ عمل ہوگا قراءۃ الامام لہو قراءۃ۔ اگر اپنی نماز پڑھ رہے ہوگے یا نماز پڑھا رہے ہوگے تو پھر جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ بیان کرنے لگے وقت درکار ہے۔ ایک مثال کے طور پہ امام کے پیچھے ہے مقتدی ہے، امام کے پیچھے ہے، اب امام جو ہے اس کو بھول ہوئی، مقتدی تو نہیں ہوئی،
بھول جو ہے سجدہ امام کو ہوا ہے نا، غلطی امام سے ہوئی ہے، مقتدی جو پیچھے کھڑا تھا، مقتدی سے غلطی نہیں ہوئی ہے، تو امام سجدہ سہو کر رہا ہے، مقتدی کیوں کر رہا ہے؟ اس سے تو غلطی نہیں ہوئی ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ امام کے پیچھے ہے، امام کے مطابق ہے، امام کی موافقت میں ہے، جو امام پہ آئے گا اس پہ بھی آئے گا۔ اگر سجدہ امام کی مطابقت میں اس پہ لازم ہے تو امام کی فاتحہ اس کو پڑھنا کافی نہیں ہے؟ ذرا اور آگے چلے چلے، اگر نمازیں ہیں، 3 نمازوں میں قرات کی جاتی ہے بلند آواز سے، مغرب، عشاء، فجر، ظہر اثر میں امام آہستہ پڑھتا ہے، یہ سری نمازیں، وہ جہری نمازیں۔ اب جو ہیں جہری نمازیں، ایک تو قرآن کا حکم ہے، چونکہ آیت سجدہ اس لیے پڑھنے نہیں لگا ہوں، سورہ اعراف کی آخری آیت مبارکہ میں پہلا سجدہ جو ہے نا قرآن پاک میں، اس کی آیت پاک ہے، جب قرآن پڑھا جائے اس کے غور سے سنو، جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سننا حکم ہے، اس کو سننے کا حکم ہے۔ حکم جو ہے کم از کم یہ واجب ہوتا ہے، فرض نہ ہو تو واجب کے حکم میں ہوتا ہے، فرض یہ لازم قرار دیا گیا اذا قرئ القرآن کا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے خاموشی سے سنو۔ تو جب امام قرات کر رہا ہے تو وہ قرآن نہیں ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ۔ جب وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے، یہ قرآن کا حکم، رب کا حکم ہے، اب اس کا سننا واجب ہے، قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام کے پیچھے جب امام قرات کر رہا ہے، تم اپنی پڑھ رہے ہو تو قرآن کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات۔ اب دوسری بات پہ آ جائیں، امام جب نماز اس نے شروع کر لی، ایک پیچھے سے نمازی آیا، امام جو ہے وہ آگے جا چکا ہے، آگے پڑھ چکا ہے، مقتدی پیچھے آ کر اپنی شروع کرتا ہے، امام رکوع جا رہا ہے، اب وہ آ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا یا امام کے پیچھے رکوع میں جائے گا؟ رکوع فرض ہے نا جی، امام کے ساتھ ہے نا، اگر امام رکوع میں جا رہا ہے، مقتدی رکوع میں بھی اگر شامل ہو رہا ہے تو وہ مقتدی کی رکعت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے سورہ فاتحہ تو کوئی نہیں پڑھی ہے، نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کی رکعت ہو گئی کہ نہ ہوئی؟ اب غور کرنے کی بات ہے نا، جب رکوع میں شامل ہوا اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، اس کی نماز بالاتفاق ہو گئی ہے، اس کی وہ رکعت شمار ہو گئی، اس کی نماز ہو گئی ہے، تو اب پتہ چلا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، وگرنہ اس کی وہ نماز نہ ہوتی۔ اب آمین کی بات ہے، جیسے چل رہا تھا، بات درمیان میں آ گئی، فرمایا کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے، آمین دعا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب نجران کے نصارہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ وفد بن کر گیا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ذکر سورہ آل عمران 30 پارے میں مالک کریم نے فرمایا، اے محبوب یہ ایسے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ گفتگو سے ان کو مباہلہ کا چیلنج کر، مباہلہ کا چیلنج، مباہلہ سمجھتے ہیں؟ قرآن کی زبان ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نبی کریم علیہ السلام جو خود مباہلے کا چیلنج کیا رب کے حکم سے، قرآن نے اس کو بیان کیا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ محبوب انہیں کہو کہ ہم بھی اپنے خود آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے، انفسنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے تم بھی لے آؤ، وابنانا وابناکم، اپنے بیٹوں کو لے آتے تم بھی لے آؤ، فنجعل لعنۃ اللہ فنبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور اس میں دعا کیا کریں گے؟ یا اللہ جو جھوٹ اس پہ لعنت فرما، جو جھوٹ اس پر
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ ہے وہ مبالغہ۔ اگر اس کا اور وضاحت میں جائیں تو میں ذرا 30 پارے کے 1-2-3 رکوع میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ چیلنج بھی بتا سکتا ہوں جو آپ نے مباہلے کے طور پہ نمرود سے کہا تھا باقی باتوں کے بعد آخر میں، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہیں رب ہونے کا دعوی مغرب سے نکال۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو کر کوئی جواب نہ بن سکا۔ اور آگے چلے ہیں قریب زمانہ میں، اس صدی کا جو ملعون لعنتی تھا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار کانا، مرزا قادیانی، نبی کوئی بدصورت رب نے بنائی نہیں، رب نے کوئی بدصورت نبی، بے علم بھی رب نے کوئی نبی، کوئی ایسا جو ہے نا کمزور نبی رب نے، قرآن کی میں دوسرے پارے کے آخر میں جائیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے جتنے نبی بنائے ہیں نا، میں نے ان کو جسامت میں اور علم میں پوری کائنات سے زیادہ رکھا ہے۔ فی العلم والجسم، فی العلم والجسم قرآن کا لفظ ہے۔ نبی اپنی طاقت میں بھی، نبی اپنے علم میں بھی سب سے زیادہ، علم میں بھی سب سے زیادہ، طاقت میں بھی سب سے زیادہ کمزور رب نے نبی کوئی نہیں بنایا، رب نے بدصورت نبی کوئی نہیں بنایا، کانا لنگڑا لولا رب نے نبی کوئی نہیں بنایا، رب نے جس کو بنایا ہے حسن کا شاہکار بنایا ہے، علم اتنا عطا کیا ہے کہ کائنات میں نہ کسی کے پاس اتنا علم، اتنی طاقت نبوت عطا کی ہے، اگر ظاہری طاقت میں بھی کوئی نبی کا مقابلہ، ظاہری طاقت میں بھی نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اس نے جھوٹے کانے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا، کئی پینترے بدل بدل کر آخری سٹیج پہ جب آیا تو اب میدان میں اللہ کے شیر بھی نکلے۔ حق ہمیشہ جو ہے نا غالب ہی رہے گا، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ بڑے بڑے سورما آئے لیکن آخر نتیجہ کیا ہوا؟ ذلت کی موت مر گئے۔ یہ کانا ٹٹی خانے میں گندگی میں مر گیا۔ اب اس کے ساتھ جو منازعہ کرنے کے لیے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا بڑا کردار ہے، اور اس کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا کے تاجدار۔ اب انہوں نے کہا جی باقی باتیں چھوڑیں، ان کے لیے مباہلہ کے لیے جو ہے نا لفظ مباہلہ کی بات کر رہا ہوں، 2-3 پشین گوئی سامنے رکھی، 2-3 باتیں۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ تو بھی اپنا قلم کاغذ میز پہ رکھ دے، مہر علی بھی رکھ دیتا ہے۔ قلم کاغذ تم بھی رکھ دو، مہر علی بھی رکھ دیتا ہے، جو سچا ہوگا اس کا قلم خود چلنے لگ جائے، لکھ دے گا۔ نہیں اور آگے چل کسی قبرستان میں قبر پہ چلتے ہیں، ایک قبر سے مردہ تو نکال دے، دوسری سے میں نکال دیتا ہوں۔ ایک مردہ تو نکال زندہ کر، ایک میں زندہ کر کے نکال دیتا ہوں۔ کب آنا تھا؟ جھوٹا تھا لعنتی، کیوں آنا تھا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب عرض کیا گیا حضور آپ اتنا بڑا چیلنج کر دیا، مردے کو قبر سے نکال کر زندہ کر دینے کا، فرمایا میرے کندھے پہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، حضور کا ہاتھ تھا، بات ختم نبوت کی تھی، بات حضور کی عزت کی تھی، میرے علی کی نہیں تھی، خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کی بات تھی۔ اس لیے جب بھی کسی زمانے میں کوئی حضور کی ختم نبوت پر غدار کوئی نکلتا ہے تو محافظ ختم نبوت کے کندھے پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے مبالغہ۔ آمین کہا آہستہ کہنے، آمین یہ دعا ہے، آمین دعا ہے، آہستہ کہنی ہے۔ یہ چونکہ جراثیم نکلنے لگے اس لیے مجھے یہ موضوع انتخاب، وقت کم میں دوسرے کی طرف جا رہا ہوں، ذرا حدیثیں پڑھ لوں، وقت بچے انشاءاللہ، اور کافی حدیث ابھی، چلو آگے چلتے ہیں۔
ہے ترمذی شریف، ابو داود، نسائی، ابن ابی شیبہ، از علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال لنا ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ ما تکبیر الافتتاح۔ وقال الترمذی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین۔ ذرا حدیث کے راوی ذرا دیکھیے کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، جن کو یہ اعزاز ہے، جو اپنے لیے ایک کمال سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں، صاحب و نالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت ڈیوٹی یہ تھی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک جوتے سیدھے کرنے، صاحب و نالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ صحابی ہیں جو فقیہ صحابی ہیں، جن کا ہمہ وقت حضور کے ساتھ بچپن سے لے کر، اور یہ وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا، حدیث پاک آگے میرے پاس موجود ہے، سرکار نے فرمایا پہلی صف میں وہ کھڑا ہوا کریں جو زیادہ علم والے ہیں، زیادہ تقوی والے ہیں، زیادہ پرہیزگار ہیں، پہلی صف میں وہ کھڑا ہوا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ فقیہ اعظم صحابی ہیں جو حضور کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہونے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ فقہ میں سب سے زیادہ، فقہ میں تمام صحابہ میں فقہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سب سے افضل و اعلیٰ صحابی فقہ میں۔ وہ فرماتے ہیں، فرمایا کیا میں تمہارے سامنے حضور کی نماز نہ پڑھوں؟ الا اصلی، جیسے حضور نماز پڑھتے تھے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، صحابہ ہے نا، صحابہ کا زمانہ ہے نا، پیچھے کون ہیں؟ سننے والے کون ہیں؟ دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی صحبت پاک سے فیض یافتہ ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ انہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی نماز نہ دکھاؤں؟ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے؟ آقا علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ فصلی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، فصلی ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ مع الافتتاح، مع تکبیر الافتتاح۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے، لم یرفع یدیہ، لم یرفع یدیہ، لم یرفع یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کو الا مرۃ واحدہ، صرف ایک مرتبہ، مع تکبیر الافتتاح، پہلی تکبیر جو نماز تکبیر اولا جو ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی مقام پر بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ وقال ترمذی حدیث ابن مسعود حدیث حسن، امام ترمذی نے کہا ہے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں ہے۔ ان کے پاس جو کوئی بہانہ نہیں ہوتا نا، کہہ دیتے ہیں حدیث دیا یہ کمزور، حدیث ضعیف ہے۔ پتہ ہے تمہیں حدیث کے کون سی حدیث ضعیف ہے؟ اس کے درمیان کتنے مراتب ہیں۔ حدیث ضعیف بھی جو کبھی کب بن جاتی ہے، لغیر ہی بھی ہوتی ہے، اصل لغیر ہی بھی ہوتی ہے نا، یہ پتہ ہے۔ بس اتنا کہہ کر لوگوں کو دھوکہ، یہ حدیث ضعیف ہے جی، تمہیں پتہ ہے کہ حدیث کے کتنے مقام ہیں، کتنے مراتب ہیں۔ خیر، وَبِهِ يَقُولُ غیر واحد من اہل علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے۔ اس رفع یدین نہ کرنے پر علماء، صحابہ اور تابعین کی جماعت موجود ہے۔ صحابہ نے اس کے مقابلے میں جو حدیث پیش کرتے ہیں رفع یدین والے، ہاتھ اٹھانے والے، وہ کہتے ہیں وائل
ہیں جی، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، وائل بن حجر ان کی حدیث وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیہات میں رہنے والے تھے، حضرت وائل بن حجر دیہات میں رہنے والے صحابی تھے، کبھی کبھی آنا ہوتا تھا، کبھی کبھی آنا ہوتا تھا۔ جب وہ کہیں آئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا سرکار نے ایک نماز میں ہاتھوں کو اٹھایا ہے، لیکن اس کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا، بعد میں کسی صحابی نے اپنے رفع یدین، تابعین نے رفع یدین، امام اعظم ابو حنیفہ تمام ائمہ کے استاد ہیں، سراج الامہ، امام الائمہ، ائمہ میں امام اعظم کی ذات وہ ہے جو تابعی ہیں، اور کوئی امام تابعی جنہوں نے براہ راست صحابہ سے حدیث سنی ہے، براہ راست صحابہ سے۔ اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس حدیث کو لے رہے ہیں، دلیل بنا رہے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت ہے جو فقیہ صحابی ہیں، اور جس پہ مطابقت میں صحابہ نے کسی نے انکار نہیں کیا، نے کہا کہ لا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں آقا علیہ السلام کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ تو آپ نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ کسی صحابی نے اعتراض ہے، کسی صحابی نے اعتراض ہے، حکم تھا، حکم ہوا تھا ایک مرتبہ، لیکن اس کے بعد حکم منسوخ ہو گیا، حکم ختم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کی بعد والی مبارک زندگی میں ثابت ہے کہ آپ نے رفع یدین، صحابہ نے رفع یدین، تابعین نے رفع یدین۔ اب امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اپنا عمل یہ ہے کہ آپ نے کبھی رفع یدین، تھوڑا سا مختصر ذرا دیکھ لیں۔ امام اوزاعی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات جو ہے نا یہ مکہ پاک میں اکٹھے ہو گئے۔ امام اوزاعی، امام اعظم ابو حنیفہ، سراج الامہ، سراج الامہ، امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اوزاعی۔ امام اوزاعی نے پوچھا حضور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں رفع یدین کے بارے میں؟ آپ نا رفع یدین نہیں ہے، حکم ختم ہو چکا ہے۔ امام اوزاعی نے اس پر حضرت وائل بن حجر والی حدیث جو ہے وہ پیش کی، وائل بن حجر والی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی حدیث سے اس کے مقابلے میں پیش کی۔ امام اوزاعی نے کہا جناب میں نے بھی حدیث پیش کی ہے، آپ نے بھی حدیث پیش کی ہے، تو اس میں فوقیت کیا ہے؟ فرمایا ہر صحابی کا مقابلہ کر کے دیکھ لو، ادھر سے وائل بن حجر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جتنے راوی درمیان میں آ رہے ہیں ہر ایک اس کا صحابی جو ہے اس سے زیادہ افضل ہے، فضیلت والا، تقوی والا، علم والا، فقیہ ہے۔ اب جو زیادہ فقیہ ہے، زیادہ حضور کے قریب ہے، جس نے ہمہ وقت حضور کو دیکھا ہے، اس نے اپنے سرکار سے سن حدیث بیان کر رہے ہیں، لہٰذا وہ زیادہ معتبر ہے بجائے اس کے جو کبھی کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود تو حضور کے ساتھ سائے کی طرح لپٹے ہوئے تھے، سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن مسعود ان کی حدیث حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے، کوئی جواب آگے کوئی جواب۔ اب تیسری بات پہ آ جائے، فرمایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الائمہ ہیں، فقہ کے 6 امام جو ہیں وہ سارے بعد میں ہوئے، آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں، آپ کے زمانے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ تابعی واحد امام ہیں۔ آپ نے براہ راست حضرت حماد نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست حدیثیں جو سنی ہیں، براہ راست۔ بعد میں جو حدیثیں آئیں ان میں راوی اور شامل ہوتے گئے، ان راویوں میں ضعف ہو سکتا ہے، ہوگا، لیکن امام اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حماد سے، ابراہیم سے، عبداللہ ابن مسعود سے، علقمہ سے، ان میں کوئی صحابی جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، ان کی روایت میں کوئی ضعف نہیں ہے، ہر ایک اپنے وقت کا اجل فقیہ ہے۔ اس میں اگر ضعف آپ جو ثابت کرتے ہیں امام اعظم کے بعد والی ہیں، امام اعظم کا عمل یہ ہے، ان کی فقہ یہ ہے، ان کا عمل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ضرورت کے لیے کسی وقت حکم دیا تھا۔ یہ نسخ حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن کے کتنی آیات ہیں جن کا حکم ختم ہو گیا، جن کی تلاوت ختم ہو گئی، یا جن کا حکم ختم ہو گیا؟ قرآن کریم میں کئی ایسے آیات اب بھی موجود ہیں۔ پڑھ دوں؟ جی پڑھ دوں؟ اچھا ذرا چلے دوسرے پارے میں چلتے ہیں۔ دوسرا پارہ رب کا قرآن ہے، دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کریم جل وعلا شان فرما رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ سے لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، الخمر والمیسر، قل فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ ہے، ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ حکم نہیں، حکم منع کا نہیں فرمایا، بس دونوں چیزیں بتا دی، اس میں گناہ بھی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے۔ اگلی بات آ گئی، جب قرآن کی آیات سے پڑھتے تھے، جب چلتے ہیں 5ویں پارے میں سورہ نساء میں، مالک کائنات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقربوا الصلاۃ، اے اونا بنگیاں چرسین، اے کوئی دلیل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں، اس وقت منع فرمایا، شراب حرام نہیں کیا، یہ بھی قرآن کا حکم موجود ہے، آج بھی موجود ہے، ماں کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہے، اس میں فائدے بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے، دونوں بیان کر دیے۔ اب پھر جا کر 7ویں پارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے پھر جا کر یہ بیان فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا کہ یہ شیطانی کام ان کو چھوڑ دو، فاجتنبوہ۔ اب حکم دیا ہے، اس سے پہلے 3 حکم موجود ہیں، قرآن میں آیات موجود ہیں، کیا نسخ ہے کہ نہیں قرآن میں؟ اور قرآن کے پہلے پارے میں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ تجھ میں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت، ما ننسخ، اعتراض کیا گیا نا کہ یہ رب کا کلام کیسا ہے کہ آج کل کچھ کہا تھا آج کچھ کہہ رہا ہے، یہ رب کا کلام کیسے ہوا؟ مالک نے خود جواب دیا ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ما ننسخ من آیت، ہم کوئی آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں کرتے ہیں، اس جیسی ہم قرآن کی کوئی آیت بیان کر دیتے ہیں یا اس سے بہتر کوئی آیت ہم نازل کر دیتے ہیں۔ من آیت نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس سے بہتر یا اس کی مثال ہم قرآن میں دوسری آیت بیان کر دیتے، اتار دیتے ہیں۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم ایک کی جگہ دوسرا حکم، حکمت ہے خدا کی، خدا اپنی حکمتیں خود جانتا ہے، لہٰذا نماز میں امام کے پیچھے جو شخص یہ چاہتا ہے، میں نے بھی چند حدیثیں بیان کی، باقی کافی ساری پڑھی ہیں، دیکھنی پڑھی ہو تو پڑھ لینا، کتاب موجود پڑھی ہے۔ جس جو چاہتا ہے کہ میں نماز سے فارغ ہوں گناہوں سے بھی پاک ہو جاؤں، جو یہ چاہتا ہے نا میں نماز سے جب فارغ ہوں تو گناہ سے بھی غفر لہ ما تقدم من ذنب والا، مجھ پہ فرمان لاگو ہو جائے، گناہ سے پاک ہو جاؤں، اس کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام نے شرط رکھی ہے وہ فرمایا کہ تمہاری آمین فرشتوں کے موافق ہو، تمہاری آمین۔ اچھا میں اگلے جمعے کا موضوع کا جو ہے عنوان بتانے لگا، انشاءاللہ پوری ریسرچ کر کے بتاؤں گا۔ آج عجب حیرت ہے مجھے تو دیکھ کر، بڑا سا اشتہار لگا ہوا، میں 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا، لگا ہوا ہے کہ قبروں کے سامنے سجدہ حرام، قبروں کے سامنے سجدہ
میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ ہمارے اہل سنت مسلک میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے کسی نے کہا ہے کہ جائز ہے کہ تمہیں اتنی بیماری پڑی ہے کہ لکر لگاؤ جو حرام ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ حلال ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ جائز ہے؟ ہمارے اسلاف نے کب کہا ہے کہ قبروں کو سجدہ جائز ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر علی جویری نے کہا ہے؟ کشف المحجوب اٹھا پڑھ کر دکھا دیکھ لو۔ امام غزالی نے کہا ہے؟ مکاشفۃ القلوب اٹھا کر دیکھو۔ نظام الاولیاء نے کہا ہے؟ فوائد الفوائد شریف اٹھا کر دیکھو۔ ہاں جی، میرا تلاش کی پی سیال کی اٹھا کر دیکھ لو، مناقب المحبوبین دیکھ کے اٹھا کر دیکھ، بہت الاسرار دیکھ لو، تصوف کی جتنے اولیاء کرام کی ملفوظات جمع شدہ ہیں، آپ کسی ایک بھی ولی کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ پھر تو تمہیں کہو کہ سجدہ ناجائز۔ ہم کب کہتے ہیں کہ سجدہ جائز ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں صرف سجدہ ذات خدا کو ہے، خدا کے سوا کسی کو سجدہ، خدا کے سوا کسی کو سجدہ۔ لیکن دھوکہ مت دو اس کے بیک گراؤنڈ میں رہ کر کہ کسی کی تعظیم بھی نہ کرو۔ تعظیم اور ہے، ادب اور ہے، سجدہ اور ہے، شرک اور ہے، ادب اور ہے، توقیر اور ہے، تعظیم اور ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، محبوب کریم کی عزت بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ آداب بھی سورہ حجرات میں بیان فرمائے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز ہے، میری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز ہے، غیر خدا کے لیے سجدہ جائز ہے۔ ہمارا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے۔ ہم کب اس کو جائز کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ کیونکہ اگلا جمعہ حضور فیض عالم داتا گنج بخشری رحمۃ اللہ علیہ کو عرس مبارک آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید اس پر عرض کروں گا کہ یہ لوگوں میں ایسے جو ہے نا شکوک و شبہات ڈال کر ان کے کچے ذہنوں کو اپنے میل کرنے کے لیے ہم نے کبھی نہیں کہا ہے، نہ ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے، نہ ہم نے کہا، نہ ہمارے اسلاف نے کہا ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہمارے بڑے سمجھتے تھے کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز ہے۔ سب حرام کہتے ہیں، ہم بھی حرام کہتے ہیں، ہم بھی ناجائز کہتے ہیں۔ تم کون سا تیر مارنے لگو اشتہار لگا کر قبروں کو سجدہ نہ حرام؟ ہم کب قبروں کو سجدہ کرتے ہیں؟ کون سجدہ قبروں کو کرتا ہے؟ ہم قبروں کو سجدہ جائز نہیں سمجھتے، حرام ہے، ہم بھی حرام کہتے ہیں۔ قبروں کو سجدہ نہیں بلکہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ تم تو قبروں کی بات کرتے ہو نا، ہم تو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اگر سجدہ کوئی گنبد خضرا کو بھی نہیں کرتا ہے، تم تو قبروں کی بات کرتے ہو، ہم تو کہتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ حق بات، دین حق، سچ، جو سچا دین ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام سے وہ محبت، ہمیں وہی اسلام کے ساتھ اخلاص، وہی پیار جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔